تو ہماری رانا صاحب آپ کو حج مبارک ہو. آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ پھر کیسے ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ حکومت کے اندر تبدیلیاں جو ہیں وہ خبریں تو وڑائے صاحب نے تو کالم لکھا ہے, میں تو کابینہ کی تبدیلی تک جاتی ہوں, وزیر اعظم کی تبدیلی تک میں نہیں جا رہی, مگر کیا ایسی بات ہے کہ اطمینان نہیں ہے؟ آپ کے دونوں مہمان اتنے سافٹ سپوکن ہیں کہ مجھے جب میں 92 میں نیا آیا نا تو میں جس سے ملتا تھا میں سمجھتا تھا سارے دانشور ہیں اور ہم ظاہر ہے طالب علم ہیں, نئے جرنلسٹ ہیں, تو میں وہیں پہنچ گیا کیونکہ اب ہم بہت ساری ریالٹیز کو ان دونوں سے سن کے بھی کچھ کر لیتا ہوں بات. آج ہم نے ایک پروفیسر صاحب کو سنا, میں پروفیسر محمد علی کی نہیں بات کر رہا, احسن اقبال صاحب, وہ اس طرح بات کر رہے تھے جیسے میں نے یہ بات کیا ہے کہ کلاس میں سارے ملک نیا بچہ ہے اور پروفیسر احسن اقبال واحد آدمی ہے جو یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کی ایگریکلچر بیٹھ گئی ہے. یہ سارے احسن اقبال صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں نا, کیبنٹ کا ممبر بھی ہمیں, مشیر خزانہ بھی ہمیں یہی چورن بیچے کہ یہ ہے نسخہ کیمیا, ڈاکٹر صاحب بتائیں ہمیں, یہ سارے ہمیں پتہ ہیں کہ جی نیدرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں ہم فلمیں بھی دیکھتے ہیں انڈیا کی بنی ہوئی, وہ بھی بڑی بک جاتی ہیں. ہمیں آپ بتائیں کہ یہاں کیا چورن بیچ رہے ہیں. SIFC کتنے زور و شور سے آئی, جی ہاں ٹھیک ہے, ایگریکلچر دے دیا ان کو, ٹھیک بات, انہوں نے کیا دیا؟ مجھے مطلب جواب چاہیے اس کا. میرے لیے جو کوسچنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں کہانیاں نہ سنائیں. لنگڑیال صاحب بیٹھ کے 1000 گاڑیاں دی, میری طرف سے 2000 دے دے, ٹھیک ہے, مجھے بدلے میں بتائیں کہ IRS افسروں سے انہوں نے ہمیں کیا لے کے دیا. کسٹم والوں کو تو ڈیوٹی لگتی ہے تو وہ لے دیتے ہیں, انہوں نے کتنے اضافی پکڑ کے دیے. سمگلنگ کی کچھ نیٹ ورکنگ, کوئی سمندر سے پکڑ لیا, کوئی پشاور میں پکڑ لیا. ایکچولی ان لوگوں نے نیا ٹیکس کیا ڈھونڈ کے دیا؟ جو لوگ ٹیکس چور ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا سفارش میں نہیں مانتا, لنگڑیال صاحب ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے تھے نا, وہ انجمن ستائش بامی تھی, وزیر خزانہ کہہ رہے تھے میں نہیں مانتا, میں نے کلچر چینج کر دیا. وہ ہم نوا ملے ان کے ساتھ آ کے کہ جی بالکل میں بھی نہیں مانتا. وہ سمجھتے ہیں کہ 9 بجے میں صبح افسروں کو, ان لینڈ ریونیو اور کسٹم والوں کو آن لائن لے لیتا ہوں. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو شارٹ فال ہے وہ میں نے پیدا کیا؟ ہمیں تو آپ لیوی پہ مار رہے ہیں, ہمیں تو آپ ٹیلی کام میں مار رہے ہیں. جب دل کرتا ہے, یعنی اس ملک کا غریب آدمی, میں نے ابھی لکھی ہے یہ مثال, یہ جب میں سن رہا تھا نا نسخے سارے BISP والے جی اور ہمارے ایکسپورٹر ایک ہی جیسے ہیں, دونوں خیرات پہ جیتے ہیں. وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جی کیا ہے کہانی, بھائی میرے سے بل آپ لے کے مجھے فکس چارج کر دیتے ہیں اور ان کو 4 روپے یونٹ سستا کرتے ہیں. یہ وہ خیراتی ہے ٹیکسٹائل والے, 6 پریس کانفرنس سارے لائیو چلا رہے ہوتے ہیں. او بھائی تم ڈالر واپس نہیں لاتے, یہاں میری کاسٹ پہ آپ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے رعایت دی جاتی ہے. تو BISP میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی خزانے سے بیچارے غریب لے رہے ہیں, اور یہ جو ارب پتی ٹریلینر ہیں یہ بھی خزانے سے لے رہے ہیں. مطلب ہر دفعہ ریبیٹ کس چیز کا جاتا ہے؟ یہ جو مانگتے ہیں کہ جی ہمیں ایکسپورٹ کے, اس حکومت کو رانا صاحب کیا, میں تھوڑی سی تقریر اپنی مکمل کر لوں, یہ جذبات ہیں عام آدمی کے. یہ جو ایکسپورٹ کے بعد مانگتے ہیں نا, وہ جو پرائم منسٹر نے پھر چورن دیا ہر سال کا کہ ان کو 30 جون سے پہلے ادا کر دیں. بھائی پہلے آپ نے کیوں روکے؟ آپ نے وہ شو کیے تھے نمبرز, جیسے وہ PTV میں ایک دفعہ ایک صاحب آتے تھے, وہ اینڈ میں نا پینشن تنخواہیں روک کے پروفٹ کرتے تھے. ان کے معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ پروفٹ میں آپ کو حصہ ملے گا. وہ لوگوں کی تنخواہیں پینشنیں روک کے اور میڈیکل بل روک کے پروفٹ شو کرتے تھے, اپنا حصہ لیتے تھے. یہ فائنانس منسٹری کے انڈر FBR ہے جو تو کیا یہ جو چارج شیٹ آپ نے پیش کی ہے, درجنوں اعزازیے, درجنوں 4-5 اعزازیے نہیں, یہ بجٹ بنانے کے لیے لیتے ہیں. لیکن یہی ہوگا نا رانا صاحب کہ اب دیکھیں نا, یہی ہوگا کہ بجٹ کے بعد 4-5 منسٹرز ادھر سے ادھر کر دیے جائیں گے, ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا. کہ یہ جو آپ کیبنٹ کہہ رہی ہیں نا, شہباز شریف اور نواز شریف کا ایک ہی فارمولا, میں دونوں کے ساتھ بہت اچھی طرح مجھے پتا ہے, یہ یوں ہی چلتا ہے. لیکن بڑھانا ہوتا ہے تو ہمایوں اختر کے بھائی کو ایڈوائزر کر کے فل منسٹر بنا کے اس کا تعلق ہی اسی انڈسٹری سے ہے, اسی کا انچارج بنا دیا. پہلے وہ پچھلے دور میں وہاں کے FBR میں بیٹھ گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا ہارون اختر صاحب, اور ان کے اوپر ہی تھے کہ جناب نے بھی وہ سارے اس میں سے وائٹ کیے ہوئے ہیں, جس کو عمران خان کہتے تھے نا چور لیتے ہیں, جس میں ان کی بہن نے بھی لے لیا تھا سب سے پہلے, وہ جو ایمنسٹی اسکیم میں, وہ اس میں وہ بھی شامل تھے. اچھا ہمارے یہاں جتنے بڑے لوگ ہیں مراد یافتہ ہیں, یہ سارے کے سارے ہمیں بھاشن دینے کے لیے آتے ہیں. سوری میں نے ان دونوں کا نام لیا, لیکن میرا مقصد ایک استعارہ استعمال کرنا تھا کہ بھائی ہمیں کہانیاں نہ سناؤ, احسن اقبال صاحب بھی ہوں یا کوئی, ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ خسارہ جو IMF سے طے کر کے آپ نے للے تللے لے لیے, آپ نے کیبنٹ ممبرز کی تنخواہیں بڑھائی, ان کی پریویلیجز بڑھائیں, ان کو کچھ کم نہ ہوا, آپ نے SOEs میں ان کو ممبر بنا کے ہزاروں اور وہ ڈالر ایک اس کے میٹنگ کے بیٹھنے کے لے لیے,
اس پہ آئی ایم ایف نہیں بولتا, آئی ایم ایف بولتا ہے اس تنخواہ پہ پیسے کم نہ کرو, جی سولر کے اوپر یہ کر دے, سولر والی تو معافی مل گئی ہے اب تو وہ لیکن سولر کا چورر یہ اس سے برا کر رہے ہیں جی. ویسے میں بتاؤں اچھا میں ران صاحب اب میں نے اویس لغاری صاحب نے نا شہباز شریف کی جڑوں میں بیٹھ گئے. اچھا اب یہ آپ نے جو آخری جملہ بولا ہے نا, اس کے اوپر میں نے بریک کے بعد شروع کرنا ہے, اور خرم شہزاد صاحب کو بھی ہم ذرا آج جواب دہ کریں گے, لیکن بات یہی ہے کہ یہ جو 5 سال یا 5واں بجٹ جو پیش کیا جا رہا ہے, بہت سارے بحران گنوائے ہیں خرم شہزاد صاحب نے, عام آدمی یہ سننے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیا کیا ہے, اور اس کے اوپر اب پولیٹیکل ایک ریومرز جو ہیں وہ ایمرج ہو چکی ہیں اسلام آباد کے اندر کہ حکومت جا سکتی ہے, یا پھر یہ کہ عبوری حکومت آ سکتی ہے, یا پھر یہ کہ کیبنٹ میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. ہوگا کیا؟ انٹرنیشنلی جو خبریں آ رہی ہیں خاص کر کے العربیہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ جو ڈیل ہے اس کے حوالے سے بات چیت اور گارنٹیز کی بات چیت ہو رہی ہے, رابطے ہو رہے ہیں اس وقت سعودی عرب کہ پاکستان اور دیگر ملکوں کے ساتھ, ترکی اور خاص کر کے مصر کے ساتھ. تو اب اس کے اوپر بھی آج رات جو ہے وہ فائنل اور حتمی ہو سکتی ہے. لیکن خرم صاحب ایک چارج شیٹ ہے جو کہ ظاہر ہے رانا صاحب نے بھی بالکل درست باتیں کی ہیں, اور یہ ایک عام آدمی کی آواز ہے جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اہداف نہیں ہے, لیکن آپ کیا کہیں گے, کیسے اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے کہ 5واں بجٹ یہ گورنمنٹ پیش کر رہی ہے اور عوام کو کوئی ریلیف ہے سچ نہیں ہے, کوئی مل رہا ہے ریلیف کل؟ نہیں دیکھیں, میں تھوڑا سا اس پہ ایکسپینڈ کرتا ہوں. دیکھیں بہت ساری باتیں انہوں نے جو کی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ڈیفینیٹلی چیلنجز بہت ہیں, اور چاہے وہ غربت کے حساب سے ہو, ایک عام آدمی کے ریلیف, اوور آل ریلیف کیسے کہتے ہیں, آپ کی بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں, اچھی تعلیم لے رہے ہوں, اچھا صحت ان کو ملے, بیسک تو مل رہی ہو نا ایٹ لیسٹ, آپ کے گھر جو ہے صاف پانی آ رہا ہو, آپ کو ایک اچھا روزگار مل رہا ہو, اور آپ کو ایک چھت ہو آپ کے پاس. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے بیسک جو ہے وہ پرووائڈ کرنا اپنی جو ہے عوام کو. تو دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تو اس میں زیادہ تر حصہ تو پروونسز کے پاس آپ کو پتہ ہے, اور فیڈرل جو ہے جتنا ٹیکس اکٹھا کرتی ہے اس کا کوئی, میں تو یہ کہوں گا 57 یعنی 100 روپے اگر اکٹھا کرتے ہیں ہم فیڈرل میں تو 57.5 روپے, تقریباً 57.5 روپے تو ہم سیدھا صوبوں کو دے دیتے ہیں. ابھی صوبوں نے بھی تو دے دیا نا. اور اس کے علاوہ نہیں, وہ تو میں تو پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے یہ تو آج تو نہیں ہو رہا کہ آج آپ کی تعلیم ایک دم سے ہو جائے گی یا صحت ہو جائے گی. یہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سال سے 17 سال سے ہو رہا ہے, تو ریزلٹس کیا ہیں, ڈیوالو تو ہو چکے ہیں نا سارے سبجیکٹس. تو اب اسلام آباد سے بیٹھ کے تو تعلیم نہیں دیکھی جا سکتی یا صحت نہیں دیکھی جا سکتی, تو اپنا ایریا دیکھیں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں تو کہوں گا 63% ہے انفیکٹ, 63 روپے جاتے ہیں 100 میں سے. اس کی وجہ یہ وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سب ڈالیں آپ, تو وہ تو فیڈرل اپنے حصے میں سے دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس مرتبہ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں, اور میں یہ کہوں گا یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پروونسز نے فیڈرل کے ساتھ مل کے اس چیز کو سمجھا ہے, اور ایک اسٹرانگ فیڈریشن کی بھی نشانی ہوتی ہے جب سارے یونٹس ملتے ہیں اور ایک آبجیکٹیو رہ جاتے ہیں. دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا چیلنجز اپنی جگہ ہیں, ان کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے, غربت کو کم کرنا ہے, روزگار کو زیادہ کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ ایسی پالیسی لانی ہے جس پہ ٹیکس براڈن ہو. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس پہ بار بار ٹیکس لگتا ہے. جی دیکھیں ٹیکس کا انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ٹیکس براڈننگ کا کیا ہو رہا ہے. 2 سٹیپس ابھی لیے گئے ہیں ایسے. ایک تو ریٹیل سیکٹر پہ آپ کو بتایا ایک اسکیم لائی گئی ہے, شروعات ہے, تھوڑا سا اس میں میرے خیال میں ہمیں تھوڑا دیکھنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا اس کے ریزلٹس آنے تک. اس میں کیا یہ کہ ٹرسٹ کو جو ہے نا برج کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا شروع میں, دیکھیں 3-4 اسکیمز پہلے بھی آئی ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں, تو ان کی غلطیوں سے اور مزید بہتر کیسے کیا جا سکتے ہیں, ان دونوں کو ملا کے 2 مہینے کے ایفرٹس ہیں. تاجران کے ساتھ مل کے اسکیم ڈیزائن ہوئی ہے جس میں آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ پہلے نیٹ میں آئیں, ڈاکومنٹیشن ہو, براڈننگ ہو. دیکھیں یہ کیوں کیا گیا ہے, یہی بات ہے نا کہ سیلری کلاس پہ کیوں ٹیکس لگے, مزید کیوں کارپوریٹ سیکٹر پہ ٹیکس لگے. اب یہی دیکھیں نا, یہ 3 سال پہلے یہ فیصلہ مفتاح صاحب لے رہے تھے, اس وقت ان کو روکا گیا, پی ایم ایل این گورنمنٹ نے روکا, اور اب 3 سال کے بعد دے رہے ہیں. وہ تو 36,000 کہتے ہیں. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اگر اسکیم چلتی اگر نہیں کم پہ نہیں گئے, وہ اس سے بہتر ہے انفیکٹ, مطلب ان ٹرمز آف کلیکشن بہتر ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں سے بھی یہ کہوں گا کہ مفتاح صاحب نے جو کیا تھا تو وہ آج اگر چل رہا ہوتا تو بہت اچھی کلیکشن ہو چکی ہوتی اور بہتر ہو سکتا تھا. تو دیکھیں ڈسکنٹینیوٹی کا ایشو ہے نا. دوسری بات یہ دیکھیں ایک اور چیز, یہ 35 لاکھ جو ہے ریٹیلرز سے سٹارٹ کیا ہے, 35 لاکھ سے, اور براڈننگ
आपकी जो है वो इसके अलावा ट्रस्ट है और साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन है, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। फिक्स टैक्सेस जो है वो जाहिर है कि वो उससे नहीं फिक्स नहीं है, मैं वो बताता हूँ। देखें 1% आपके टर्नओवर पे कि आप साल में और एक सर्टेन लेवल पे 20 करोड़ से नीचे है, इसमें बहुत मुश्किलात होंगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें कोई चीज आइडियल नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसमें गैप्स हैं, तो हम इसको बेहतर भी करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन कब तक एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं है। देखें ये तो स्कीम शुरू हो गई है, अलोंग द वे आगे चलते हुए अगर बेहतरी बीच में होगी तो क्यों नहीं की जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाहिर है की जाएगी, लेकिन डॉक्टर साहब जो बातें हो रही है स्ट्रेटेजिकली मुझे थोड़ा सा उसके दिफाई एतबार से भी देखिए ना, वो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में एक कमेंट ऑब्जेक्टिवली करना चाहता हूँ और इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए एज अ मिडिल क्लास पर्सन मुझे यूँ लगता है, अच्छा मैंने अमेरिका में और बरतानिया में काम किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फौजी हैं, आप ताजिर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एंकर हैं, आप कैमरामैन हैं, जो मेरा जिस स्लैब का जो रेट है वो रेट है। मैं किसान हूँ, अच्छा मेरा जो मोहल्ले में दूध वाला है वो रोज़ाना 2 लाख रुपए का दूध बेचता है, मेरा मोहल्ले में जो सब्ज़ी वाला है वो 3 लाख रुपए की सब्ज़ी रोज़ बेचता है। तो बात दरअसल ये है कि मेरी जो स्लैब है वो चाहे मैं किसी भी ज़रिए से मैं अपना ज़रिए माश कमा रहा हूँ, उसमें आप डिस्टिंक्शन क्यों करते हैं? ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का मसला है, ये बजटिंग का मसला नहीं है। वो तो देखिए एक छोटा सी बात, जिन मुल्कों का आपने कहा वो वेलफेयर देखिए हमारे कश्मीरी भाई जो टैक्स लेते हैं ना वो फिर देते भी, कश्मीरी भाई जो है हमारे, उन्होंने मुजाहरा करके अपना बिजली का रेट सस्ता करवा लिया। तो बात यह है कि ताजिर चूंकि देना नहीं चाहता तो उससे हम ले भी नहीं सकते, तो जिसकी लॉबी और प्रेशर ज़्यादा होता है उसके आगे आप स्टेट जो है वो वीक होती है और गवर्नमेंट वीक होती है। जो कन्वीनियंट है, अवेलेबल है, वुलनरेबल है, उससे आप ले लेते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे पॉलिसी से ज़्यादा यूँ लगता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का मसला है भी। एग्रीकल्चर के ऊपर आप पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है तो वो वहाँ पे है, अगर ताजरों का है तो पीएमएलएन का वोट है, वो नहीं करेगा। बिल्कुल, तो ये पॉलिटिकल सरमायादार जो है वो हर जगह बैठे हुए हैं, हर पार्टी के ऊपर उनका। और कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ। हर गवर्नमेंट ये कहती है कि कंस्ट्रक्शन से 20 इंडस्ट्रीज जी बिल्कुल, लेकिन आप मुझे ये बताएं कंस्ट्रक्शन में जो आप सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे डिफॉरेस्टेशन भी हो रही है, हमारी एग्रीकल्चर भी उसी की वजह से मुतासिर हो रही है। मैं लोगों को जानता हूँ जिनके हजारों एकड़ के बाग थे, उन्होंने कॉलोनियां बना के भेज दी। और दूसरी तरफ ये है कि बताएं जब आपका जो पैसा लगता है, जो सरमाया कंस्ट्रक्शन में लगता है, उससे आप एक्सपोर्ट क्या करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप एक मैं सिर्फ थोड़ी सी इंटरवेंशन ये कर रहा था कि देखें सूबाई जो गवर्नमेंट, देखिए डिवोल्यूशन जो है ना वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, बहुत बड़ा। उसके समरात नहीं अभी तक मिले, वो एक अलग बहस है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इसके अंदर 3 बड़े टैक्सेस हैं जो ब्रॉटिंग की हम बात कर रहे हैं ना। देखें एग्रीकल्चर की बात की, रियल एस्टेट की बात की, प्रॉपर्टी टैक्स इस वक्त प्रोविंसेस के पास है, वो अपना कितना इकट्ठा करते हैं। आपको पता है टोटल जो टैक्स इकट्ठा होता है मईशत के साइज का, वो 1% से भी कम इकट्ठा करते हैं। उसके अंदर प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर 24% है इकोनॉमी का, और 1% टैक्स उसका इकट्ठा नहीं होता। अच्छा यही बात है ना कि अब चौथा या 5वां बजट है राना साहब, तो क्या अब तब्दीली की बातें इसीलिए हो रही हैं कि डेस्परेशन है पावरफुल हलकों के अंदर? वो ना मैं 25,000 रुपए वाले पे पहले आऊँगा। यहाँ हम अपारा में बैठे हुए ना, यहीं जनरल जमशेद गुलजार कियानी मरहूम जनरल मुशर्रफ के स्टार्ट में ना वो फार्म बांटने खुद कोर कमांडर आए थे, हमारे ताजरों ने नहीं मानी। अभी तक ये सबसे बेस्ट बात है कि ताजर सारे जो मुख्तलिफ लड़ते हैं आपस में तंजीमें बना के, उन सब ने ओके किया है कि हम 25,000 रुपये कम से कम और मैक्सिमम 1%, ये अगर ईमानदारी से कलेक्ट कर लें ये भी बहुत बड़ी रकम हो जानी है, और नेट भी आपका प्रॉपर हो जाएगा जहाँ आप उनको ला रहे हैं सादा फार्म में। क्योंकि ये जो IRS के अफसर, इनकम टैक्स के ये और कस्टम के, और ऊपर बिठा के PS के लंगड़ियाल साहब जब कहानियां बनाते हैं, लंगड़ियाल साहब ने तो पहले की निस्बत पहले से बेहतर हुआ है। नहीं कुछ मैं अब उनको डिफेंड कर सकती हूं, सिर्फ जुर्माने बांटे हैं, क्योंकि और कोई है नहीं। 1200 अरब रुपए का जो शार्ट वाला है वो मैंने नहीं पैदा किया, कोई बेहतरी नहीं है जब तक ये आप पूरा नहीं करते। आपने वादे किए, क्यों किए? आप बैठे थे, इमदादुल्लाह बुसाल सेक्रेटरी फाइनेंस बैठे हुए हैं, 4 साल से बैठे हैं, ये आके बैठे हुए हैं, औरंगजेब साहब 2 साल से बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर 4 साल हो गए, 5वां बजट देने जा रहे हैं, जो बात आपने कही। लेकिन मैं ना अभी इस पे बिल्कुल नहीं हूँ, वडाई साहब ने जो मर्जी लिख दिया कि कोई तब्दीली का चांस मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा देखें, हम जो हकायक हैं, जो मोहम्मद अली साहब ने भी कहे, जो कल बजट में भी आएंगे, क्या हम बुनियानुम मरसूस लड़ के हमने वो ड्रोन दोबारा तैयार नहीं किए दुगने से ज़्यादा? क्या हमें मज़ीद डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं करने पड़े?
पड़ेंगे। आप का दुश्मन बिलियन ऑफ डॉलर्स में कर रहा है, आप अरबों रुपए भी नहीं करेंगे, आपको करने हैं। आप कहाँ होते अगर ये ना जीतते? कहाँ सऊदी अरब दोबारा वापस आता आपके पास? कहाँ आप ये गल्फ में मीडिएशन कर रहे होते कि जनाब सारे आपकी तरफ देखते हैं? उसकी वजह हमारी एक दिफाई तौर पे पूरी दुनिया भर में कामयाबी और जेन्युइन कामयाबी थी। तो एक तरफ तो आप हमसे लें, आम आदमी से पैसे लें, उसके लिए हम देंगे, जवाब में आप गरीब आदमी को कुछ दें। मैं मिडिल क्लास की भी नहीं बात कर रहा, जो गरीब है ना ये उसको भी जलील कर रहे हैं। ये जो मजाक उड़ाते हैं ना एलीट क्लास को 5 kV वाले सोलर को कह के, ये जो सरदार तुमन इकट्ठे हुए हैं ना, गुस्सा ये नहीं है, मैं अपनी जात की नहीं बात करता, मैंने प्राइम मिनिस्टर से जाके कहा, मैं जरा वो गज्जू माता में जो आपने ट्रेन चलाई है ना उसके ऊपर चढ़ जाएं और देखें 5-5 मरले के घर में 3-3 फैमिलियां अलग अलग यूनिट लगा के बैठी हैं, आप उन सबसे सुन रहे हैं, उनको एलीट क्लास की गाली दिया है। एलीट क्लास की गाली दें फार्म हाउसेस पे, 1,000 गज के बंगले पे, 500 गज के बंगले पे आप कहें, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं मुझे तब्दीली नजर नहीं आ रही। अच्छा। और ना ये इनका स्टाइल है शहबाज शरीफ। बस ये जो उनका जो स्टाइल, राना साहब के पास तो खबरें होती हैं, वो खबर की बुनियाद बात कर रहे हैं, लेकिन तबसरे शुरू हो चुके हैं और ये तबसरों के पीछे क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ ये कि ईरान और अमेरिका की डील अगर आज हो जाती है, हाँ तबसरे इसलिए हो रहे हैं कि किसी ने कहा है कि मुक्तदरा कह रही है 16 से ज़्यादा वजारत ना हो, लेकिन 16 वजीर उनके कहने पे भी लगे हुए हैं। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।